اللہ رب العالمین کے لیے جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک رازق مشکل کشا ہے، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سفیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلات کے بعد آج 26 ذی الحج ہے، اور یہ 26 ذی الحج 23 ہجری کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت کا دن ہے۔ آج اسی مناسبت سے آپ معزز سامعین کے سامنے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے چند فضائل اور ان کی شہادت، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے حقیقی محبت پیدا فرمائے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ شخصیات ہیں جن سے محبت کرنا اسلام کا، ایمان کا ایک اہم ترین جز ہے، حصہ ہے۔ اس کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے، جس نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت اسلام کے اندر دیکھا، اور اسی حالت اسلام ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، اس کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ چاہے وہ پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے ہو یا آخر میں مسلمان ہونے والے میں سے ہو، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت کرنا یہ ایمان کا جز ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت پر بات کرنے سے قبل ان کا مختصر تعارف آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ کا نام اور نسب عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 9ویں پشت کے اندر جا کر آپ کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ آپ قریشی خاندان سے ہی آپ کا تعلق ہے، اور اس کا ایک مشہور قبیلہ بنو عدی، ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ آپ کی کنیت ابو حفص ہے، اور لقب آپ کا امیر المؤمنین اور الفاروق ہے، اور یہ الفاروق لقب وہ ہے جو خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ آپ کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم ہے، اور آپ کی ولادت بعثت نبوی سے 30 سال قبل ہوئی۔ آپ جب اسلام میں نہیں تھے، یعنی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت آپ مسلمانوں کے سخت مخالف تھے، اور مسلمان سب سے زیادہ جس کا ڈر اور خوف اپنے دلوں کے اندر محسوس کرتے تھے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان سے اتنے تنگ تھے لوگ۔ ایک موقع پر کچھ عورتیں حبشہ کی جانب ہجرت کرنے جا رہی تھیں، راستے کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے ان کو روکا اور پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، کہیں جانا چاہ رہی ہو؟ کہا کہ ہاں، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، بس ہم یہاں سے جا رہی ہیں۔ کہا کیوں جا رہی ہو، وجہ کیا ہے؟ کہا کیا تمہیں نہیں پتا کہ سب سے زیادہ تم ہمیں نقصان پہنچاتے ہو، تکلیف پہنچاتے ہو، تم سے ہمیں تکلیف بہت پہنچی ہے، تو اس لیے ہم مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی جانب جا رہی ہیں۔ تو الغرض جب آپ جاہلیت کے دور کے اندر تھے، مسلمانوں کے سخت خلاف تھے، اسلام کے سخت خلاف تھے، لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے آپ کو طلب کیا، آپ کے متعلق اللہ سے دعا کی
اسی وجہ سے آپ کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب بھی دیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام سے جامع المسیح کے اندر روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ دو عمر میں سے مجھے کوئی ایک عمر دے دے، یا تو عمر بن خطاب یا پھر جو ہے ابو جہل۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے کے جو واقعات ہیں، جو آپ کے ہاں معروف ہیں، آپ نے سن رکھے ہیں، کوئی بھی واقعہ پائے ثبوت کو نہیں پہنچتا ان میں سے کہ آخر سبب کیا بنا، وجہ کیا بنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ جس کو اسلام کی طرف لانا چاہتا ہے، مسلمان بنانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ذریعہ سبب بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی کوئی ذریعہ بنایا، اور اس کی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اور آپ جب جاہلیت کے اندر تھے، شروع کے اندر آپ نے بڑی غربت والی زندگی بسر کی، اور جب خلیفہ بنے ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں کو جمع کیا، سارے لوگ جمع ہو گئے، اور منبر پر کھڑے ہو کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا کہ عمر، تو وہ ہے جو پہلے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اپنی خالوں کی بکریاں تو چرایا کرتا تھا، تیرا باپ تجھ پر سختی کر کے بکریاں چروایا کرتا تھا۔ یہ جملے چند کہہ کر نیچے اتر جاتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے ہمیں جمع کیا، آپ نے ہمیں بلایا، اور منبر پہ چڑھ کر صرف آپ نے اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہی تھا، تو آپ نے کیوں ہمیں جمع کیا، وجہ کیا ہے؟ سیدنا عمر نے کہا میں نے اپنے آپ کو ذلیل نہیں کیا، بلکہ میں نے اپنے نفس کو اس کی حیثیت بتلائی ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ بات آ چکی تھی کہ آج میں امیر المومنین ہوں، خلیفۃ المسلمین ہوں، مسلمانوں کا حاکم ہوں، حکمران ہوں، اتنے علاقوں کے اندر میری حکومت ہے، 22.5 لاکھ مربع میل، اتنی آپ کی خلافت کے اندر زمین آ چکی تھی۔ غرور جب آنے لگا دل کے اندر، تو کہتے ہیں میں نے اپنے اس غرور کو مٹانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اپنے نفس کو اس کی حیثیت دکھا دو کہ وہ بھول نہ جائے کہ عمر کیا ہے۔ تو یہاں سے آپ عمر کی سادگی، ان کی عاجزی، ان کا زہد، ان کا تقوی، خشیت، ڈر، رب کے سامنے کھڑا ہونا، نفس کی اصلاح کرنا، یہ سارے اس واقعے سے اسباق ہمارے لیے نکلتے ہیں۔ الغرض جاہلیت کے اندر کرتے کرتے، بکریاں چراتے چراتے، شعر و شاعری سے آپ کو بڑا شغف تھا، اور اشعار آپ بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے، اور عرب کے اندر جو سب سے زیادہ شعر و شاعری جانتا ہے وہ یاد رکھیے کلام کے اندر، عربی زبان کے اندر مہارت رکھتا ہے، کیونکہ عربی زبان کی آپ نے اگر اس لفظ کا حقیقی معنی اور اس کا حقیقی ترجمہ سمجھنا ہو تو ہمیں اشعار کی طرف جانا پڑتا ہے کہ اس جملے کو، اس لفظ کو کیا شاعر نے اپنے کلام کے اندر کہیں پر استعمال بھی کیا ہے یا نہیں۔ پھر وہ شاعر جس تناظر کے اندر اس کو بیان کرتا ہے، پھر وہی معنی سب سے بہتر اور سب سے صحیح سمجھا جاتا ہے کہ اس کا معنی اور مفہوم یہی ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ کرتے کرتے آپ نے پھر تجارت کرنا شاعرانہ اس زندگی کے اندر قدم رکھا۔ لوگوں کے جب مجاز، ذو عکاظ، ان جگہ پر جہاں پر وہ میلے لگا کرتے تھے، حج کے موسم پر لوگ آتے تھے، تجارتی کاروبار کرتے تھے، وہاں پر پھر شعر و شاعری ہوتی تھی، لوگ اپنے خاندان کے بارے میں پورے سال کی جو محنت ہوتی تھی، جو اشعار جس نے بنائے ہوتے تھے وہاں پر وہ پیش کرتا تھا۔ تو سیدنا عمر فاروق ان حالات کا جائزہ لیتے، شعر و شاعری کو دیکھتے، کرتے کرتے پھر تجارت کرنا شروع کر دی۔ تجارت کرتے کرتے پھر ان کے اندر خاندانی اعتبار سے اس خاندان کو جو بنو عدی تھا، جاہلیت کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے ان کے اندر منصب یہ رکھا تھا کہ اگر کسی قوم کے اندر کسی
قبیلے کے اندر لڑائی جھگڑا ہو تو بطور سفیر ان کا ہی فرد جایا کرتا تھا۔ وہ معاملات مصالحت کروانے کے لیے بنو عدی وہ جایا کرتے تھے، تو کرتے کرتے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی یہ ذمہ داری، ان کے پر جاہلیت کے اندر یہ ذمہ داری پڑ چکی تھی قبیلے کی طرف سے۔ وہ بطور سفیر جایا کرتے تھے، اور اگر کوئی کسی کی حجم کرتا یا کسی کی مدح کرتا تو اس کے جواب دینے کے لیے بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ الغرض سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جب اسلام قبول کیا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سیدنا عمر کے اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ ہمیں تقویت قوت اس وقت ملی جب سیدنا عمر مسلمان ہوئے۔ اور جب سیدنا عمر مسلمان ہوئے، اب حالات تو ان کے سامنے تھے، نبی علیہ السلام کو کہا کہ اب کیوں چھپ کے کیوں نہ عبادات کرتے ہو، اب اعلانیہ دعوت دو، اعلانیہ اپنی عبادات کرو۔ چلے جاتے ہیں، دو صفیں بن جاتی ہیں، ایک میں سیدنا حمزہ ہیں اور ایک میں سیدنا عمر ہیں۔ بیت اللہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، وہاں پر عرب کے قبائل کے سرداران موجود ہیں، لیکن کسی کے اندر جرأت اور ہمت نہ ہو سکی سیدنا عمر اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہ وہ آگے بڑھے، مسلمانوں کو اذیت پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں، ان کو عبادت سے روکیں۔ مسلمانوں نے عبادت کی، اور اس وقت یہ پہلی عبادت تھی جو اعلانیہ طور پر مسلمانوں نے کی۔ الغرض سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، عمر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب سے عمر نے اسلام قبول کیا، اسلام ترقی کرتا چلا گیا، اور ترقی مسلسل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب تک زندگی رہی اسلام کے اندر ترقی ہوتی رہی۔ اور پھر جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے، شہادت ہو جاتی ہے، اس وقت پھر سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بلکہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد پھر اسلام کی حالت کس طرح ہو گئی کہ لوگ آپ کی زندگی میں اسلام میں داخل ہوتے ہوئے، لیکن جب آپ فوت ہو گئے تو اسلام سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتوں کے ساتھ نوازا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا بہت زیادہ کام کیا، بہت زیادہ کام دیا، اور نبی علیہ السلام نے کئی مواقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے۔ ان میں سے ایک فضیلت آپ علیہ السلام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین کی، اسلام کی، دین کی گواہی دی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل دین کے اندر، مکمل دین کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ علم کے لحاظ سے جس کو سب سے زیادہ آپ نے سمجھا، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بیان کیا۔ خواب اپنا بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام کو، آپ علیہ السلام سے جب پوچھا جاتا ہے اس کی تعبیر کیا ہے، تو بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد علم ہے، اس سے مراد دین ہے، کہ اللہ تعالیٰ عمر کو بہت زیادہ دین دیں گے، بہت زیادہ علم عطا کریں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، میری امتوں سے قبل جتنی بھی امتیں گزری ہیں، ان امتوں کے اندر محدث گزرے ہیں، دال کے فتح کے ساتھ، یعنی جن کو الہام ہوتا تھا، جن کو کشف ہوتا تھا۔ اور فرمایا کہ اگر میری امت کے اندر کسی کو الہام ہونا ہوتا تو اس کے حقدار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب یہاں پر ذرا غور کیجئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا کہ اگر اس امت میں الہام، یعنی جو کہ نبوت کا ہی ایک درجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یعنی جس طرح نبی کی رہنمائی کرتے ہیں، فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، جو دوسرے بندے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو خواب کے ذریعے، خواب کے اندر ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو آپ فرمایا کہ اگر میری امت میں الہام ہونا ہوتا، کشف ہونا ہوتا، تو صرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوتا۔ جب آپ نے سیدنا عمر کے بارے میں بھی یہ بات واضح نہیں کی کہ سیدنا عمر کو الہام ہوا ہے یا نہیں، تو پھر بعد میں آنے والے لوگ جن کے بارے میں آج ہماری کتابیں بھری پڑی، جی کیا ہے، فلاں صاحب ان کو الہام ہوا،
جی فلاں صاحب پیر صاحب ان کو کشف ہوا، جی وہ اپنا یہ کشف کا واقعہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے الہام ہوا ہے، ہماری کتابیں بھری پڑھی ہیں، اٹھا کے پڑھیے جی الہامی واقعات، جی الہامی قصے، کشف کے واقعات، یاد رکھیے سارے جھوٹے واقعات ہیں۔ کیوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہوتا کوئی محدث تو وہ سیدنا عمر ہوتے، سیدنا عمر کے علاوہ کوئی اور نہ ہوتے۔ جب آپ نے نفی کر دی تو قیامت تک کوئی بھی ایسا شخص نہیں آ سکتا جو یہ کہے کہ مجھے الہام ہوا ہے، مجھے کشف ہوا ہے، میں حالات لوگوں کے جان لیتا ہوں، مجھے یہ بات دکھلا دی گئی ہے، نہیں، وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور یاد رکھیے جتنے بھی ہمارے بزرگوں کی طرف واقعات ہیں یہ سارے منسوب ہیں، جھوٹ ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان واقعات کو چھوڑیں، کشف کے واقعات کو، الہام کے واقعات کو، آئیں قرآن کی طرف، حدیث کی طرف آئیں جو واضح نصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر، تو اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب کو یہ نبوت والا درجہ دے۔ یہاں سے بھی نفی ہو گئی کہ قیامت تک ایک فرد بھی نبی آنے والا نہیں ہے، ایک بھی شخص آپ علیہ السلام کے بعد نبی قیامت تک نہیں آئے گا۔ اگر آنا ہوتا تو عمر کو اللہ رب العالمین نبوت کے درجے پر فائز کر دیتے، آپ کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو نبی بنا دیتے۔ جب نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد عمر کو نبی نہیں بنایا گیا تو اس کا مطلب قیامت تک کوئی بھی شخص کھڑا ہو جائے وہ کہے کہ میں نبی ہوں، وہ جھوٹا ہے۔ جس طرح ہم نبوت کے معاملے میں واضح لفظوں میں کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ کرنے والا نبوت کا جھوٹا ہے، یاد رکھیے اسی طرح اگر کوئی بندہ کہتا ہے مجھے الہام ہوا ہے، مجھے کشف ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی یہی فتویٰ لگاتے ہیں کہ وہ جھوٹا انسان ہے، وہ سچا نہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت، کیونکہ آپ بڑے غیرت مند تھے، سب سے زیادہ غیرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھی۔ پچھلے جمعے میں آپ نے پڑھا سنا، حیا عثمان کے اندر تھی، لیکن معاملات کے اندر غیرت کے اندر فوراً آ جانا سیدنا عمر کے اندر تھی۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سب سے زیادہ جو سخت دین کے اندر وہ عمر ہے، جامع المسجد کی روایت ہے۔ اور دیکھیے آپ احادیث کا مطالعہ کریں، کبھی بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ایسا واقعہ کسی نے، وہ چاہے بدو تھا، کافر تھا، منافق تھا، آپ علیہ السلام کی اس نے ذرہ برابر توہین کرنے کی کوشش کی، سیدنا عمر اپنی فوراً تلوار نکال لیتے اور کیا کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے اجازت دیں، میں اس کی دشمن کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس نے کس وجہ سے آپ کے خلاف یہ بات کی؟ یہ واقعات ہمیں بے شمار مل جائیں گے۔ سیدنا عمر اپنی تلوار نکال لیتے اور مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے خواب کا واقعہ ایک بیان کیا کہ میں جنت کے اندر گیا، میں نے جنت کے اندر محلات دیکھے، دیکھتے دیکھتے ایک محل کے اندر میں نے ایک خوبصورت عورت کو دیکھا، اور وہ محل بھی بڑا خوبصورت تھا۔ میں اس محل کے اندر داخل ہونا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا اس کی خوبصورتی کو، لیکن پوچھنے پر جب پوچھا تو یہ کس کا ہے، بتایا کہ یہ عمر کا ہے، تو کہتے ہیں مجھے غیرت آ گئی، میں داخل نہیں ہوا۔ جب آپ نے یہ واقعہ سیدنا عمر کو بیان کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے نبی علیہ السلام، کیا میں آپ پر غیرت کھا لیتا؟ اگر آپ میرے محل میں چلے جاتے، کیا میں اس بات پر آپ پر غیرت کھاتا کہ آپ میرے محل کے اندر کیوں داخل ہو گئے؟ لیکن یہاں پر دیکھیے نبی علیہ السلام خواب کے اندر ہیں، لیکن وہاں پر بھی آپ اپنے صحابہ کی عزت کا خیال کر رہے ہیں۔ ایک موقع پر ازواج مطہرات موجود ہیں، نبی علیہ السلام سے مطالبات کر رہی ہیں کہ ہمیں یہ ضرورتیں ہیں، ہماری ضرورتیں پوری کرو، نا نفقہ دو۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے کون؟ کہا کہ عمر۔ ازواج مطہرات فوراً خاموش ہو جاتی ہیں اور پردے کے پیچھے چلی جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام اجازت دیتے ہیں، آ جاتے ہیں، اور نبی علیہ السلام ہنس پڑے۔ جب سیدنا عمر آئے تو ہنس پڑے، تو سیدنا عمر نے دعا دی کہ اضحک اللہ سنک، کہ اللہ آپ کے دانتوں کو مسکراتا رکھے، آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ تو پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ عورتیں بڑی تم سے ڈرتی ہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میرے سے مطالبہ کر رہی تھی، جیسے ہی تمہارا نام سنا فوراً بھاگ گئیں، اٹھ کے چلی گئیں، اپنا مطالبہ چھوڑ دیا۔ تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مخاطب کیا، کہا کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو؟ کہا کہ ہاں۔
ہم تم سے ڈرتے ہیں، تم بڑے سخت ہو۔ نبی علیہ السلام سے ہمیں ڈر نہیں لگتا، تم سے ڈر لگتا ہے۔ کہا کہ اللہ کی بندیوں، تمہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے ڈرنا چاہیے، مجھ سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ خوف تمہیں اللہ کے نبی کا ہونا چاہیے، کیوں مجھ سے ڈر رہی ہو؟ تو دیکھیے یہاں پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خوف موجود تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سیدنا عمر سے ڈرتے تھے، اور سیدنا عمر یہ واحد صحابی ہیں جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ جس راستے سے عمر جا رہا ہو اس راستے کے اندر شیطان بھی نہیں آتا، شیطان بھی راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ تو الغرض سیدنا عمر کے بے شمار فضائل موجود ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدنا ابوبکر صدیق کے بعد خلافت دی، اور ان کے دور کے اندر بہت سے مسلمانوں نے فتوحات کی، کئی ممالک فتح کیے۔ سب سے زیادہ حکمران جو عدل و انصاف والا حاکم گزرا ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور پھر بالآخر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اصلاحات کی معاملات کے اندر، تو ان میں سے ایک اصلاح انہوں نے یہ کی تھی کہ مدینہ کے اندر کوئی بھی باہر کا آپ غلام نہیں لا سکتے، چاہے جنگ میں آپ کو حاصل ہو اس کو آپ نے مدینہ کے اندر نہیں لے کر آنا۔ ہاں مسلمان ہو تو پھر وہ آ سکتا ہے، اگر وہ یہودی ہے، مجوسی ہے، عیسائی ہے، وہ مدینہ کے اندر نہیں آئے گا۔ اور ان کی دور اندیشی تھی اس پر، یہ پابندی انہوں نے اپنی دور اندیشی کی بنیاد پر لگائی تھی۔ لیکن کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ سے مطالبہ کیا، اور آپ پھر نہ چاہتے ہوئے انہوں نے ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم اپنے غلام رکھ سکتے ہو۔ تو ان میں ایک سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی غلام تھے۔ اس غلام کا نام جس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی، اس نے نبی علیہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور آپ کی عادت تھی کہ نماز شروع کرنے سے قبل صفوں کے اندر گھومتے تھے، صفیں درست کراتے تھے، اس کے بعد مصلی پر جاتے تھے۔ آپ صفیں درست کراتے جب مصلی پر پہنچے، نماز شروع کی، عمر بن میمون ایک تابعی ہیں عظیم، وہ بیان کرتے ہیں اس واقعے کو کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ وہ فجر کی جو نماز تھی وہ لمبی پڑھاتے تھے، کافی لمبی نماز یعنی پڑھاتے تھے تاکہ لوگ شامل ہو جائیں۔ تو نماز انہوں نے شروع کی، اور نماز پڑھاتے پڑھاتے اچانک جو قریب والے افراد تھے ان کو تو پتہ لگ گیا، باقی جو دور کے صحابہ جو پیچھے صفوں میں تھے ان کو واقعے کا علم نہیں ہو سکا کہ کیا معاملہ ہو گیا۔ اس نے اچانک وار کیا کندھے پر اور ایک پیٹ کے اندر وار کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت وہیں پر زخمی ہو کر گر پڑے۔ اور پھر آپ نے عبد الرحمن بن عوف کو آگے کیا، انہوں نے مختصر نماز پڑھائی۔ وہ بدماش بدبخت وہاں سے نکلا، کرتے کراتے 13 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس نے زخمی کیا، اور اس میں سے 7 ایسے صحابہ تھے جو موقع ہی پر شہادت انہوں نے پا لی۔ تو جب ایک صحابی نے اس کو پکڑ لیا، اب اس کو سمجھ آ گئی کہ میں قابو آ چکا ہوں، میری خیر نہیں، اسی نے خود اپنے گلے کے اوپر چھری چلا دی، خود ہی یعنی اپنے آپ کو قتل کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پکڑا تو اب گیا ہوں، مجھے سزا ملے گی۔ جب نماز مکمل ہوئی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا کہ جاؤ ذرا دیکھو کون تھا جس نے میرے اوپر وار کیا ہے، کون تھا وہ؟ گئے، معاملے کی تحقیق کی، پتہ لگا کہ وہ جو مجوسی جو تھا مغیرہ بن شعبہ کا غلام وہ ہے۔ آپ نے پوچھا اچھا وہی جس کے بارے میں نے تو بڑی خیر خواہی والی بات کہی تھی، لیکن اس نے میرے ساتھ یہ صلح کیا۔ بہرحال پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ کہا کہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے میری موت کا جو سبب بنا ہے وہ کوئی مسلمان نہیں بنا کہ جس نے ایک مرتبہ بھی سجدہ کیا ہو۔ میری شہادت، میری موت اس شخص کے ہاتھ سے ہو رہی ہے جس نے ایک مرتبہ بھی تیرے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ کسی مسلمان، کوئی بھی مسلمان میری شہادت کے اندر شامل نہیں۔ بہرحال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی زخمی ہوئے، اٹھا کر صحابہ کرام گھر کے اندر لے گئے۔ کچھ صحابہ کا یہ نظریہ تھا کہ آپ زخم اتنے نہیں ہیں، بھر جائیں گے، کچھ نے کہا کہ نہیں بھر سکتے، بہت مشکل ہے۔ کرتے کراتے آپ کو شہد پلایا گیا، دودھ پلایا گیا، شربت پلایا گیا، لیکن وہ زخموں سے باہر آ جاتا۔ آپ کا علاج چلتا رہا، لیکن بالآخر 3 دن 4 دن کے بعد 26 ذی الحج
اس دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے۔ اب یہاں پر دو واقعے میں ضرور آپ کے بس سے 5 منٹ لینا چاہتا ہوں جو ضروری ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ معاملہ ہوا اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا کہ جاؤ ان کو کہو کہ عمر بن خطاب تم سے اجازت مانگتا ہے، امیر المومنین نہ لگانا، کہا کہ میں اب امیر المومنین نہیں ہوں۔ عائشہ کو یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین تمہیں کہہ رہے ہیں، کہنا عمر بن خطاب تم سے اجازت چاہتے ہیں، ان کی اگر تم رضامندی کا اظہار کرو گی تو ٹھیک ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور ابو بکر کے ساتھ مجھے تدفین کی اجازت دی جائے۔ اب سیدہ عائشہ جو تھیں انہوں نے وہ جگہ اپنے لیے مخصوص کر رکھی تھی۔ کئی صحابہ آئے، انہوں نے اجازتیں مانگی لیکن آپ نے کسی کو بھی نہیں دی۔ جب سیدنا عمر کا پیغام لے کر عبداللہ بن عمر آئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل رو رہی ہیں اور وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، اپنے باپ کی فرمائش سامنے رکھتے ہیں کہ سیدہ عمر نے مجھے بھیجا ہے اور یہ بات ہے، تو کہا کہ ٹھیک ہے، میں آج اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں، عمر کو اجازت ہے وہ یہاں پر دفن ہو سکتے ہیں۔ اجازت مل گئی، واپس آئے، بتایا، خوش ہو گئے کہ ٹھیک ہے مجھے اجازت مل گئی ہے، وہاں پر تدفین ہو جائے گی۔ لیکن مرتے وقت پھر یہ بات کہی اپنے بیٹے کو کہ اس وقت جب تم میرا جنازہ یہاں سے اٹھاؤ پھر عائشہ کے حجرے کے پاس لے کر جانا اور اجازت مانگنا، اگر عائشہ اجازت دے دے تو مجھے دفن کر دینا، وگرنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں میری تدفین کر دینا۔ پھر صحابہ جاتے ہیں اٹھا کر اور مانگتے ہیں اجازت کہ عمر بن خطاب پھر تم سے اجازت مانگتے ہیں، اگر تم ان کو اجازت دیتی ہو تو ہم ان کی تدفین کرتے ہیں، وگرنہ نہیں۔ انہوں نے کہا تدفین کرنے کی اجازت ہے۔ اور اسی موقع پر پھر سیدنا عمر فاروق نے دوسرا کام کیا کیا کہ جو خلافت والا معاملہ تھا اس کو آپ نے، کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق وہ ایک نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا رتبہ اور پھر اس طرح مسلمانوں کو کچھ شواہد کی بنیاد پر ان کو خلیفہ بنایا گیا۔ پھر سیدنا ابو بکر نے سیدنا عمر کا خود انتخاب کیا اور اس لیے انتخاب کیا کہ وہ سب لوگ ان کو تسلیم کر لیں گے۔ اب اس کے بعد کیونکہ انہوں نے اس چیز کو تبدیل کی کہ میں اگر خود منتخب کر کے جاؤں ہو سکتا ہے معاملات بگڑ جائیں، تو انہوں نے شورا بنا دی اور شورا کے اندر جو عشرہ مبشرہ کے اصحاب تھے ان کو شامل کیا اپنے بہنوئی کو نکال کر۔ سعید بن زید وہ بھی عشرہ مبشرہ میں تھے لیکن ان کے بہنوئی تھے، انہوں نے اس کو نکال دیا۔ کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ دیکھو اس مجلس کے اندر اپنے بہنوئی کو بھی داخل کر دیا۔ اب افسوس کیا ہوتا ہے کہ ہم صحابہ پر الزام لگاتے تھے، وہ تو اقربا پروری کرتے تھے، اپنے ہی رشتہ داروں کو نوازا کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیا کرتے تھے۔ اگر دینا ہوتا تو خلافت اپنے بہنوئی کو دے کر چلے جاتے، اس کے اندر شامل کر لیتے۔ آپ نے مصالحت کے لیے صرف سیدنا عبداللہ بن عمر کو رکھا اور کہا واضح لفظوں میں کہ یہ خلیفہ نہیں بنے گا، ہاں یہ صرف تمہارے درمیان میں اگر اتفاق نہیں ہو سکے گا تو پھر عبداللہ بن عمر انتخاب کریں گے کہ کس کو خلیفہ بننا چاہیے۔ اگر اس کی رائے پر بھی تم متفق نہ ہو تو پھر عبد الرحمن بن عوف جو رائے دیں گے اس کو سب نے ماننا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح مشورہ دیا اور کہا کہ 3 دن تک صہیب بن سنان رومی جو تھے ان کو اپنے مسلح امامت پر انہوں نے کہا کہ 3 دن تک یہ نماز پڑھائیں گے اور 3 دن تک یہ 6 صحابہ جو ہیں آپس میں مشورہ کریں گے، جس کو خلیفہ بنانا ہوگا خلیفہ بنائیں گے، اس کے بعد پھر وہ خلافت کے لیے آگے آئے گا۔ تو 3 دن تک سیدنا صہیب بن سنان جو ہے ان کو منتخب کیا گیا، وہ امامت کراتے تھے، اور اسی وجہ سے پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازے کا معاملہ آیا تو سیدنا صہیب بن سنان کو ہی آگے کیا گیا، اسی وجہ سے کہ اگر کسی اور کو آگے کر دیا جائے گا تو پھر ہو سکتا ہے مسلمانوں کے درمیان میں ایک نام ظاہر ہو سکتا ہے کہ جی یہ ہمارا خلیفہ بن جائے۔ تو اس لیے انہوں نے اس چیز کو صحابہ نے بھی پھر آگے نہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے صہیب بن سنان ہی جنازہ پڑھائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت سے ہمیں کئی واقعات ملتے ہیں، ان کی سیرت سے کئی واقعات ملتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ کا ڈر، خوف، زہد، تقوی، عاجزی، انکساری، آپ نے کئی واقعات سنے ہیں، کتنی عاجزانہ زندگی، سادہ زندگی گزار کر گئے ہیں۔ تو ایک حکمران کو اسی طرح کی زندگی گزارنی چاہیے، اور اسی طرح جب عام مسلمان تھے تو اس وقت کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ تو ہمیں بھی ان کی سیرت کو، ان کا مطالعہ کر کے
اپنانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔